ناول وولف مافیا، رائٹر مہا شاہ، قسط نمبر 17۔ ڈینی نے اس کے چہرے کو دیکھا۔ میٹھے میٹھے سے میک اپ کے تاثرات اس کے چہرے کو اور بھی حسین بنا رہے تھے۔ اس کی نظروں سے وہ تھوڑا گھبرائی۔ یہ اپنی گندی نظریں سائڈ پر کرو، میں بتا رہی ہوں منہ توڑ دوں گی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ڈینی نے مسکراہٹ دبائی۔ شکل سے ہی بندریاں لگتی ہے اور بات کرتی شیر کے منہ توڑنے کی۔ وہ اگلے ہی پل اپنی جان مایا۔ ہاں، حسینہ کا منہ، واہ ہوا، کبھی وضو کے علاوہ تم نے منہ بھی دھویا ہے شیر شاہ؟ حسینہ اس کے قریب آتے اس کو گھورتے بولی۔ شیر کو منہ دھونے کی کہاں ضرورت ہے؟ ڈینی نے ابرو اچکاتے کہا۔ شیر کے نام پر دبا ہو تم، حسینہ کلس کر بولی۔ اب تیرے جیسی بندریاں کو کہاں برداشت ہوگی میری تعریف؟ ڈینی لاپرواہی سے بولی۔ یہ آج کل تم زیادہ شوخے نہیں ہو رہے ہو؟ جان سے مار دوں گی اگر ایسا ویسا کچھ کیا۔ حسینہ کی بات پر اس کے فون چلاتے ہاتھ رکے۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ وہ اس کو گھورتے بولا۔ گھورنے کے لیے نہیں کہا میں نے، یہ جو تم آج کل لڑکیوں میں انٹرسٹ لے رہے ہو نا، باز آ جا، وہ بان کرتی بولی۔ ہاں تو کون لڑکا ہے لڑکیوں میں ایک انٹرسٹ لے گا نا، تیری جیسی چڑیل میں تو نہیں۔ وہ اگلے ہی پل بیزاری سے کہتے اس کو تپا گیا۔ بیوی ہوں میں تمہاری، وہ باور کروا گئی، زبردستی بنی ہے تو بیوی۔ ڈینی نے بھی اگلے ہی پل جتایا۔ جیسے بھی بنی ہو اب بیوی ہوں تمہاری، میرے سامنے یہ کام نہیں چلیں گے، وہ اس کو گھورتے بولی۔ اپن کون سا حرام کام کر رہا ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ اور حرام کام کی تو مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے، ٹینشن تو یہ ہے حلال کام کر کے کسی کو میرے سر پر نہ لا کر بٹھا دو۔ وہ اس انداز سے بولی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ کیوں مسکرا رہے ہو ہاں؟ حسینہ نے مشکوک نظروں سے اس کو گھورا۔ ایری وہ زیر لب بولا بتاؤ۔ وہ پھر بولی۔ اگلے ہی پل ڈینی نے اس کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، دل نے دھڑکنا شروع کیا۔ ڈینی کا دل بے ایمان ہوا۔ اب رگ بولی نا تو تیری خیر نہیں، وہ اس کے کان میں بولا۔ مدہوشی انگ انگ میں دوڑی، نہ چاہتے ہوئے بھی آواز گمبھیر ہوئی۔ حسینہ کا مانو دل دھڑک کر باہر آنے کو تھا۔ ڈینی نے مسکراتے ہوئے اس کو بھیگی بلی بنتے دیکھا۔ کائے کو چپ ہے، کچھ تو بول، وہ شرارت سے بولا۔ حسینہ کی پلکیں لرزنے لگیں۔ وہ اس منظر میں بے ساختہ کھویا تھا۔ ہٹ و ٹھڑکی انسان، وہ پل قوت سے خود کو چھڑواتے گھبراتے ہوئے بولی۔ ایک دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ حسینہ تیزی سے اپنی سائٹ پر لیٹ گئی اور کروٹ لیتے گہری گہری سانس لینے لگی۔ تو سچ میں اب ان کی شرافت لوٹ لے گی، وہ زیر لب بولا اور مسکراتے ہوئے اپنی جگہ پر لیٹتے آنکھیں موند گیا۔ صبح کی پر نور کرنیں زمین پر پڑی اور زالہ نے آنکھیں کھولی۔ نظروں نے اپنے شاہ کا دیدار کرنا چاہا لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ اٹھی، دل میں خوف آیا کہیں وہ اس کو چھوڑ تو نہیں گیا۔ اینجل اینجل، اس کو پکارتے وہ بے ساختہ روئی۔ واش روم میں کھڑے درک نے جب اپنی کرسٹل ڈول کی آواز سنی، اس کو لگا اس کا دل کسی نے آری سے چیر دیا ہو۔ وہ جلدی سے واش روم سے نکلا۔ ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ مہندی بھرے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ میرا بچہ، درک بھاگ کر اس کے قریب آیا اور تیزی سے اس کو اپنے سینے سے لگاتے ایک ہاتھ سے اپنے دل کو مسلا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی خوب روئی۔ کیا ہو گیا؟ وہ بوکھلا کر کبھی اس کے آنسو صاف کرتا، کبھی اس کا ماتھا چومتا۔ آپ کہاں گئے تھے؟ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ درک کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ وہ اپنی ازالہ گل کو رلا چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے وہ خود کو گنہگار سمجھ رہا تھا۔ میری جان، میں واش روم میں تھا میرا بچہ، سوری۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کو سینے سے لگائے بول رہا تھا اور زالہ نے سکون سے آنکھیں موندی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا اینجل اس سے دور جانے والا تھا۔ تیرا ملنا دستور ہے، تیرے ہونے سے مجھ میں نور ہے، میں ہوں سونا سا ایک آسماں مہتاب تو۔ روحان نے چاہت کو دیکھتے گنگنانا شروع کیا۔ چاہت کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی جو فجر کی نظروں سے چھپ نہ سکی۔ روحان کیا بات ہے، آج کل بڑے گانے گائے جا رہے ہیں، فجر نے اشارت سے کہا تو وہ دانت نکال گیا۔ مینو عشق ہو گیا مس ایلف، وہ بار نہیں کھول کر چلایا۔ چاہت نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ شش، آہستہ آہستہ پورے محلے کو بتانا ہے کیا؟ فجر نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ جانتی ہیں چاہنا اور چاہے جانے کا احساس آپ کو پاگل بنا دیتا ہے، روحان نے خوشی سے چاہت کو دیکھتے کہا تو وہ پلکیں جھکا گئی۔ فجر نے پھیکی مسکراہٹ سے اس کو دیکھا۔ روحان نے دکھ سے اس کو دیکھا۔ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ انشاءاللہ ارقم لالا مان جائیں گے، وہ بھی آپ کی محبت کو سمجھ نہیں پا رہے، آپ ایک ہیرا ہیں ہیرا، روحان نے کہا تو وہ مسکرائی۔ جو چیز انسان کو آسانی سے مل رہی ہوتی ہے نا، انسان اس چیز کی قدر نہیں کرتا، حالانکہ بعض اوقات وہی عام سی چیز پوری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ فجر کے کھوئے ہوئے گہرے انداز پر ارقم ملک سانس لینا بھول گیا۔ اتنی گہری بات، اس کے الفاظوں نے جیسے ارقم کا دل جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ روگ، یہ لفظ اس کے دماغ میں گونجنے لگا۔ مجھے ایمان سے محبت ہے، دل نے آواز اٹھائی تو اس نے دماغ کی تمام دلیلوں کو نظر انداز کیا۔ مس، روحان نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ ہاں بتاؤ پھر شادی کب کر رہے ہو دونوں؟ وہ اگلے پل خود کو سنبھال کر بولی۔ روحان اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ بہت جلد انشاءاللہ۔
اب کی چاہت بولی تو ریحان نے شرارت سے اس کو دیکھا۔ وہ چینی اللہ پاک تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، وہ اس کو گلے لگاتے بولی۔ فجر کی نظریں ارقم ملک سے ملکی۔ ارقم کو لگا وہ سب کچھ بھول جائے گا، لیکن فجر نے سرد سے نظریں چرائی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تراب اندر آتے زور سے بولا، رشتہ پکا۔ ارقم نے کہتے کرسی کھینچی۔ ہائے اور ابا، کس کا رشتہ؟ میرے بغیر؟ تراب کی اوور ایکٹنگ عروج پر تھی۔ ریحان کا اب کے فجر نے مسکرا کر جواب دیا، اس میسنی کے ساتھ ہوا ہوگا۔ اب کے فلک اندر آتے بولی۔ تراب کی شوق نظروں نے اس کا معائنہ کیا۔ بڑوں کو معلوم ہے۔ اب کے ارقم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ چاہت نے سر جھکایا، لالا بات کریں گے لیکن ابھی نہیں۔ ریحان سنجیدگی سے بولا تو ارقم اس کی بات اچھے سے سمجھ گیا۔ اور بھئی دولہے دلہن کراٹے مار رہے ہیں کیا ابھی تک؟ تراب کی زبان میں کھلجلی ہوئی۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ السلام علیکم بیبے۔ بیبے کو آتے دیکھ کے سب نے سلام جارا۔ وعلیکم السلام، بیبے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ منٹ کے وقفے کے بعد ریشا اشرف میاں بھی آ گئے تھے۔ ان کے آتے ہی درک اور ازالہ بھی آ گئے تھے۔ رہتے تو بس یمان اور ڈینی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سلجھا رہی تھی کہ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے وہ گھبرائی۔ یمان کی گہری نظریں اسی پر جمی تھی۔ وہ قدم بہ قدم اس کے نزدیک ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ یمان نے اس کے قریب ہوتے پوچھا۔ کھانا بنا رہی ہوں، کھاؤ گے؟ وہ لب دبا کر بولی۔ یمان نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ دیکھ رہی ہوں نا، بال بنا رہی ہوں۔ پھر کیوں یہ پاگلوں والا سوال کیا؟ جھوٹ مسکراہٹ دباتے بولی تو وہ کان کھجا گیا۔ کچھ زیادہ زبان نہیں چل رہی تمہاری لڑکی؟ یمان مصنوعی غصے سے بولا۔ اس زبان کو چلانے کی ہمت آپ نے دی ہے؟ اوے آدمی، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو یمان کھل کر مسکرایا۔ عشق ہو گیا ہے تم سے؟ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا تو وہ مسکرائی۔ تیرے سنگ عشق تاری ہے، وہ زیر لب گنگنایا۔ تیرے سنگ ایک خماری ہے۔ اب کے حور نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہنستے اس کو گما گیا۔ حور کی کھلکھلاتی ہنسی کو سن کر اس کو اپنے اندر سکون کی لہر دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اس کو سختی سے خود میں بینچ گیا۔ میں نے دل کے دروازے پر لکھا، اندر آنا منع ہے۔ عشق مسکراتا ہوا بولا، معاف کرنا، میں اندھا ہوں، محاشا۔ اٹھ بھی جا اپن کے سکون کے دشمن۔ ڈینی نے دانت پیستے حسینہ کو پکارا جو جان بوجھ کر سوتی بنی ہوئی تھی۔ اب تو نہ اٹھی نہ ماں، تیری قسم تیرے کو ادھر چھوڑ جاؤں گا۔ وہ اب دھمکی دیتے بولا تو حسینہ نے کمبل میں ہی دانت پیسے۔ منحوس آدمی، دھمکیوں کے علاوہ کچھ آتا بھی تمہیں؟ وہ کمبل اٹھاتے تک کر بولی تو ڈینی مسکرایا۔ تو سچ مچ کا سوئی ہوئی تھی نا؟ کیسے اٹھ گئی؟ ڈینی کی قباحت سے کیسے خود کو کوس گئی؟ تمہارے لاؤڈ سپیکر سے میری آنکھ کھلی ہے۔ وہ اگلے ہی پل سنبھل کر بولی۔ ڈرامے باز عورت، ڈینی نے کلس کر کہا تو اس کا منہ کھلا۔ او ہیلو مسز، یہ عورت کسی اور کو بولنا۔ وہ خونخوار نظروں سے اس کو دیکھتے بولی۔ تیرے کو بولا، اب بتا کیا کر لے گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گارتے بولا۔ اگر تم نے دوبارہ عورت بولا تو تمہاری دوبارہ عورت۔ اب بول۔ ڈینی اس کی بات بیچ سے کاٹتے آئی برو چکاتے بولا۔ حسینہ کا ٹیٹ سے برا حال تھا۔ مر جاؤ تم، وہ کٹ کر بولی۔ تیرے ہاتھ تو کبھی نہ مرے اپن، وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ سائیکو کیس ہو تم، وہ تپ کر بیڈ سے اٹھتے بولی۔ زبردستی شادی تو کرتی ہے، بلیک میل کر کے ساتھ تو سلاتی ہے اور سائیکو پن ہے۔ واہ رے واہ، مولا تیری شان۔ خوبصورت چہرہ دیکھ کر اس کو دماغ سے محروم رکھ گیا۔ ڈینی کے لاپرواہی سے کہنے پر حسینہ کا منہ سرخ ہوا۔ مطلب اتنی انسلٹ؟ دفعہ ہو جاؤ تم، بعد میں جاؤ، جہنم میں جاؤ میری طرف سے، وہ چلا کر کہتے واش روم میں گھسی۔ تیرے بغیر تو جہنم بھی اپن کے لیے جنت ہے۔ وہ اس کو جھلسا کر رہ گیا۔ واش روم کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا۔ وہ اچھل کر رہ گیا۔ ڈائن کئی کے کان کے پردے ہلا کر گئی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے کان کھجا گیا۔ السلام علیکم۔ میز پر رابعہ بیگم کو سلام کرتے مشل نے ارحام کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ دونوں کے چہرے چمک رہے تھے۔ رابعہ بیگم نے سکون کی سانس لی۔ اللہ بری نظر سے بچائے، وہ بے ساختہ دونوں کو دعا دے گئی۔ اتنا کم، تھوڑا اور لو، ارحمان نے اس کو دیکھتے ٹوکا تو وہ مسکرائی۔ نہیں، میں بس اتنا ہی کھاؤں گی، وہ نرمی سے بولی۔ صحت دیکھی ہے اپنی؟ بالکل چھوٹی بچی لگتی ہو، تم مجھ جیسے باڈی بلڈر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو۔ میں مذاق نہیں بنوانا چاہتا، کھانا کھاؤ ورنہ لوگ کہیں گے کمانڈر اپنی بیوی کو کھانے کو نہیں دیتا، خود کھا لیتا ہے۔ وہ ناک چڑھا کر بولا تو رابعہ بیگم اور مشل کا قہقہ ہوا میں گونجا۔ وہ دباتے گردن کھجا گیا۔ پاگل بیٹا میرا۔ رابعہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما تو وہ مسکرایا۔ چلو مشل لو ورنہ سب میرے بیٹے کو طعنہ دیں گی، رابعہ بیگم نے شرارت سے کہا تو وہ ہنستے ہوئے سامنے سر ہلا گئی۔ ارحام کھلکھلا ہو گیا۔ لالا، یہ کیا ہوتا ہے؟ تراب کی بات ارقم نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا۔ لک مطلب قسمت، ارقم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اوہی کر گیا۔ لالا، یہ جوائن ہے کہ بلو تیری آنکھ، تیرا لک قتل، اس کا مطلب سنگر یہ کہہ رہا ہے کہ تیری قسمت اور آنکھ قتل کرتی ہے۔ تراب کی آنکھیں ٹپ ٹپا کر بولا تو سب کو کھانسی کے ساتھ ہنسی کا دورہ پڑا تھا۔ جتنا ٹائم تو اچ مگز ماری میں ضائع کر لیا، اتنا ٹائم اگر کام کرے تو سب سے آگے نہ پہنچ جائے۔ ڈینی کی بات پر تراب غصہ۔ سب نے ہنسی دبائی۔ بیٹا تمہاری شادی
کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ بیبے نے دلچسپی سے ڈینی کا دیکھا۔ وہ چونکا، کیا حادثہ یاد دلایا؟ زخم ہرے کر دیے پن کے۔ وہ بڑبڑائے تو جہاں حسینہ نے اس کو گڑا، وہیں جمال نے ہنسی چھپانے کے لیے منہ پر مٹھی رکھی۔ ابھی تو ہفتے پہلے ہوئی ہے شادی۔ وہ گہری سانس لیتے بولا، اور بیٹا کوئی خوشخبری وغیرہ ہے؟ اب کہ بیبے ڈائریکٹ حسینہ سے بولی تو گھبرائی اور رنگ سرخ ہوا۔ باقی سب بھی چینپ گئے۔ کچھ کیا ہو گیا تو خوشخبری ہوگی نا؟ روحان اور تراب ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنسے۔ نہیں بیبے، حسینہ گھبرائی سی بولی تو ڈینی کی لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ السلام علیکم، ارمغان کی باری آواز گونجی۔ وعلیکم السلام۔ بیبے نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس کے پیچھے آتی مشعل کی نظر اتارتے اس کو سینے میں بھینچا۔ تجھے اپنے گھر سکون نہیں؟ یمان نے اس کے آتے ہی طنز کا تیر پھینکا۔ سکون تو بہت ہے، پر جب تک تجھ جیسے خبیث کی کتے والی نہ کروں وہ سکون اچھا نہیں لگتا۔ ارمغان نے آرام سے جوابی کارروائی کرتے ارم کو گلے لگایا۔ یمان کڑ گیا۔ حور اور مشعل ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ سوتروں والا کردار پلے کر رہے ہیں دونوں۔ ڈینی کے کہنے پر دونوں طرفیں۔ حسینہ نے ناگواری سے ارمغان اور مشعل کو دیکھا۔ آجا تو محبوبہ کا رول کر لے پھر، یمان اکڑ کر بولا۔ نہ اپن ادھر ایچے ٹھیک ہے، یہ 2 نمبر کام خود کر۔ ڈینی کے سکون سے کہنے پر یمان سڑ گیا۔ ہاں لالے، درخت دلکش لہجے میں بولتے ارمغان کے گلے لگا۔ مشعل کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ ارزالہ گل کے ساتھ بیٹھا۔ گڑیا ٹھیک ہو؟ ارمغان نے مسکرا کر اسے پوچھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ جلدی کرو جلدی، پارلر کا ٹائم ہو گیا۔ فلک چلائی۔ ویسے پارلر والی کی ہمت ہے جو بھینس کو بھی حسین لڑکی بنا دیتی ہے۔ اس کو دیکھ کے تراب کی زبان میں کھلجلی ہوئی۔ سب کے کہکے ہوا میں گونجے۔ تمہیں بعد میں دیکھوں گی، وہ دانت پیستے بولی۔ کیوں، بھی شرم آ رہی ہے کیا؟ تراب دانتے بولا تو یمان نے اس کو گھوڑا۔ وہ نیچرل کا۔ تراب یمان کی نظروں سے گھبراتے جلدی سے بھاگا۔ سب کی ہنسی چاروں طرف گونجی۔ پورا ہال جگمگ کر رہا تھا۔ لائٹ بلو اور آف وائٹ تھیم میں پورا ہال دمک رہا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چیز ادھر موجود تھی۔ آف وائٹ صوفے پر لائٹ بلو ستاروں والی جگمگ کرتی چادر موجود تھی۔ کانچ کی بڑی سی ٹیبل پر پھول سجے تھے۔ صوفے کے پیچھے دیوار پر آف وائٹ پھول تھے جس میں لائٹس لگی ہوئی تھی۔ اسٹیج کے اوپر چمکتا دمکتا شفاف پانی جیسا فانوس تھا۔ ہال کے دائیں سائڈ پر بہت بڑا ڈی جے سسٹم تھا۔ چوکور شکل ٹیبلز اور ان کے اطراف میں رکھی آف وائٹ کرسیاں، لائٹ بلو قالین، وہ حال دیکھنے والوں کی آنکھیں کھیلا کر رہا تھا۔ مہمان آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ بیبے کے ساتھ اشرف میاں، فلک اور چاہت نے قدم رکھا۔ چاہت نے لائٹ آسمانی کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی جس پر شینوں کا نازک کام تھا۔ وہ پٹی کو ساڑی کی طرح سیٹ کیے، بالوں کو ایک سائڈ سے کندھے پر ڈالے، اس میں آسمانی کلر کے پھول لگائے۔ وہ اس وقت مکمل طور پر روحان کی پسند میں ڈلی ہوئی تھی، جبکہ فلک نے فل بلیک میکسی پہنی ہوئی تھی جس پر بلیک نیٹ کا دوپٹہ تھا جس پر کئی نگینے لگے ہوئے تھے۔ آگے سے بالوں کی فن نیچ کیے، پیچھے سے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ واؤ بیبے، فلک خوشی سے چہکی۔ بیبے مسکرا دی۔ چاہت پتر، اشرف میاں نے اس کو پکارا۔ وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی دادا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ چہرے کی چمک اس کو بہت خوبصورت بنا رہی تھی۔ نظر اتار پتر اپنی، اللہ پاک بری نظر سے بچائے۔ ان کی بات پر وطیمہ سا مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی۔ تبھی حسینہ اور فجر نے اندر قدم رکھا۔ سب کی نظریں ان کی طرف گئیں۔ فجر سلطان نے اورنج قمیض جس پر گولڈن نگینے اور موتیوں کا کام ہوا تھا، نیچے مہرون شلوار جس پر قمیض کی طرح گولڈن کام ہوا تھا، دوپٹے کو کندھے پر ڈالے، اونچی ٹیل پونی کیے۔ وہ سب سے سمپل تھی لیکن پھر بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حسینہ نے پیروں تک وائٹ فراک پہنی ہوئی تھی جس پر ہلکا ہلکا سا گولڈن نگینوں کا کام ہوا تھا، ساتھ ہی میرون دوپٹہ جس کے بارڈر پر چوڑا چوڑا نگینوں کا کام تھا۔ بالوں کو ایک طرف ڈالے وہ اپنے نام کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ واؤ، آپ دونوں بہت پیاری لگ رہی ہیں، چاہت نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو دونوں مسکرائیں۔ فجر آپی، آپ اتنا سمپل تیار ہیں لیکن پھر بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ فجر فلک کی بات پر مسکرا دی۔ تم دونوں بھی بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، حسینہ نے پیار سے کہا تو دونوں کھل کر مسکرائیں۔ یہ لڑکے کدھر ہیں؟ پتہ بھی ہے، دلہنوں کو لانا ہے، بیبے نے کہا تو وہ سب ان کی جانب متوجہ ہوئیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے چاروں طرف شور اٹھا، ہلکی ہلکی آواز میں میوزک بجنے لگا۔ سب باہر کی جانب دوڑے۔ سب سے پہلے تراب اور ریحان نے اندر قدم رکھا۔ بلیک ویسٹ کوٹ میں ملبوس وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیبے نے محبت سے ان کے ماتھے چومے۔ دونوں کھل کر مسکرائے۔ چاہت کا دل یکدم دھڑکا۔ فلک بھی بے خود سی اس خانزادے کو دیکھ رہی تھی۔ ریحان نے نظر اٹھائی اور پھر پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ اس کے پسند کے لباس میں سر سے پیر تک اس کی پسند سے سجی وہ اس کو دیوانہ کر گئی تھی۔ ریحان نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ چاہت کی پلکیں لرزنے لگی۔ مر آگے تراب نے اس کو دھکیلا تو وہ ہوش میں آتے دھیما سا مسکراتے اپنی پچھلی گردن رب کر گیا۔ بینس لگ رہی ہو آج پوری، تراب نے فلک کے کان میں سرگوشی کی جبکہ اس کی آنکھوں سے پسندیدگی چھلک رہی تھی۔ اور تم ڈائناسور، فلک نے فوراً بدلہ چکایا تو وہ کہکا لگا گیا۔ آپ دونوں تو قیامت لگ رہی ہیں، آج تباہی پکی ہے۔ تراب حسینہ اور فجر کو دیکھتے لب دبا کر بولا تو وہ دونوں چھین
شریر، فجر نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا اور اپنی مس ایرف کے لیے دعا کی۔ اگلے ہی پل ڈینی اور بدر شاہ نے اندر قدم رکھا۔ بدر شاہ وائٹ ویسٹ کوٹ میں جبکہ ڈینی نے بلیک پینٹ پر گرے شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ حسینہ نے غور سے بدر شاہ اور ڈینی کو دیکھا۔ دونوں میں کافی مشابہت تھی۔ وہ سر جھٹک گئی۔ آج تو انسانوں والے حلیے میں آ جاتے۔ وہ اس کے کان میں بڑبڑائی۔ ڈینی نے گہری نظروں سے سجی سنوری حسینہ کو دیکھا۔ حتیٰ کہ سب سچ جان لیتے وہ بڑبڑایا۔ حسینہ کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ بہت ہاٹ لگ رہی ہیں ماں قسم۔ وہ آنکھ ونک کرتے بولا تو اس کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ یوں ٹھڑکی انسان، دفع ہو جاؤ۔ وہ دھیما سا چیخی۔ وہ کہتا روکتے وہاں سے سائڈ ہوا۔ جانتا تھا وہ فضول بول بول کے دماغ کھا جائے گی، اب اس لیے اس کو چپ کروانے کا یہی طریقہ اپنایا اور کام بھی کر گیا۔ اب ارکم ملک داخل ہوا، سپاٹ چہرہ اور بلیک ویسٹ کوٹ وہ سب میں نمایاں تھا۔ فجر نے اس کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ ایک پل کو دونوں کی نگاہ ملی۔ دونوں کے دل دھڑکے۔ لا حاصل ہے جانتے ہوئے بھی، جانے کیوں ہم تیری راہ تکتے ہیں۔ اب کہ ارحام نے قدم رکھا، اس کا ہاتھ پکڑے ساتھ ہی مشعل دورانی نے ارحام نے آپ وائٹ ویسٹ کوٹ زیب تن کیا ہوا تھا، لبوں پر مسکراہٹ۔ مشعل نے لائٹ آسمانی برائڈل فراک جس کا دوپٹہ نیچے سے زمین پر پھیلا ہوا تھا، اس پر گولڈن نگینوں اور موتیوں کا کام تھا۔ میک اپ کے ساتھ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ بے نے دونوں کا ماتھا چوما۔ ترابوں نے پیسے جبکہ لڑکیوں نے ان پر پھول پھینکے۔ ان دونوں کے پیچھے ہی ہور اور یمہان نے انٹری لی۔ یمہان نے میرون ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا جبکہ ہور نے پیروں تک اورنج بلو میرون فینسی میکسی جس پر ملٹی کام تھا۔ وہ دونوں اس وقت سے خوش اور حسین کپل لگ رہے تھے۔ ان دونوں کے پیچھے ہی انٹری ہوئی ہمارے دولت شہزادے اور اس کی پری کی۔ ازالہ گل نے وائٹ باربی فراک پہنی تھی جس پر گولڈ اور چاندی کی تاروں کا اتنا نفیس اور عمدہ تھا کہ دیکھنے والا دیکھتا رہ جائے۔ دوپٹے کو فیری اسٹائل میں پیچھے سیٹ کی، سر پر نازک سا تاج لگائے وہ محفل لوٹ کر لے گئی تھی۔ سب ایک دوسرے کو بولے اس چاند پری کو دیکھ رہے تھے۔ درخت پر نظر پڑتے ہی سب اسٹک ہوئے۔ وائٹ ویسٹ کوٹ جس پر اسی طرح کا گولڈ اور سلور تاروں کا کام تھا، جیل کی مدد سے سیٹ بال، ایک ہاتھ میں رولکس کی گھڑی، دوسرے ہاتھ سے اپنی بیوی کی فراک پکڑے وہ لوگوں کو حیران کر گیا تھا۔ ارحام سے وہ پیار سے بولا تھا، سب نے ہوٹنگ کی تو وہ چونکا اور مسکرا دیا۔ اپنی بیوی کی فکر میں وہ اتنا مگن تھا کہ محسوس ہی نہیں ہوا کب ہال میں داخل ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں اسٹیج پر بیٹھے سب کو ماشاءاللہ کہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ یہ گھٹیا شخص ابھی تک نہیں پہنچا۔ درخت کی نگاہوں میں خون اترا۔ آ جائیں گے بگ باس، میں کام کرتا ہوں۔ ارکم نے اس کو ریلیکس کیا۔ درخت نے سر ہلایا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ارحام کی سرگوشی پر مشعل کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ آپ بھی کم نہیں لگ رہے۔ مشعل کی بات پر ارحام نے کہکا لگایا، یہ تمہارا منحوس بھائی اتنی زور زور سے کیوں ہنس رہا ہے؟ یمہان کی بات پر ہور نے اس کو گھورا۔ مانا کہ ہینڈسم لگ رہا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے گھورتی رہو، وہ شرارت سے بولا تو ہور نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ باہر سے زور و شور سے گاڑیوں کا شور گونجا تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دھیان رکھنا میں ابھی آیا۔ درخت ازالہ کا چہرہ تھپتھپاتے باہر دوڑا۔ باقی سب مرد بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ خواتین نے بے ساختہ سب صحیح ہونے کی دعا کی۔ باہر کا منظر دیکھتے سب نے دانت پیسے۔ 4 لینڈ کروز مسلسل گولائی میں گھوم رہی تھی۔ لوگوں کا شور اور اندر موجود نفوسوں کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ پہنچ گئے شہزادے، درخت کے طنز پر سب نے ہنسی دبائی۔ اچانک سب لینڈ کروزر رکیں۔ چاروں کے دروازے کھلے۔ ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے کھلے۔ بلیک ہیڑیوں میں مقید پاؤں باہر آئے۔ چاروں لینڈ کروزر وائٹ کاٹن کے ڈریس میں ملبوس۔ وہ چاروں شہزادے باہر نکلے۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ، آنکھوں پر گلاسز لگائے وہ نیچے اترے اور گاڑیوں کے دروازے بند کرتے دوسری سائیڈ کے دروازے کھولے۔ وہاں سے ان کے عشقوں نے زمین پر قدم رکھا۔ درخت سمیت سب ان کو سینے پر ہاتھ باندھنے دیکھنے لگے۔ وہ چاروں اپنی اپنی بیگموں کا ہاتھ پکڑتے ان کی جانب آئے۔ السلام علیکم، وہ سب بولے تو انہوں نے اس کو گھورتے جواب دیا، شادی مبارک ویرے۔ شوق آواز پر اس نے کڑے تیوروں سے اس کو گھورا۔ سب سے گلے ملتے وہ باقی کا انتظار کرنے لگا۔ تمہارا باس کہاں ہے؟ درخت کے سنجیدہ چہرے پر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ راستے میں ایک نے مسکرا کر جواب دیا، اس سے پہلے کہ وہ سب اندر کی جانب بڑھتے دور سے گاڑی دوڑتی ہوئی نظر آئی۔ سب کے سانس حلق میں جب اٹکے جب ان دونوں کو دروازے پر لٹکے دیکھا۔ گاڑی کا اسٹیئرنگ خود بخود چل رہا تھا جبکہ اندر بیٹھی ان دو کے چہرے پاک تھے۔ وہ دونوں سب سے لاپرواہ ہوتے نعرے بازی اور قہقہے لگا رہے تھے۔ اس سے پہلے ان کی گاڑی دوسری گاڑی میں لگتی، ایک نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے بریک لگائی۔ گاڑی جھٹکے سے رکی۔ دوسری جانب لٹکا ہوا بندہ گرنے لگا تو جلدی سے نیچے اترا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا سیدھا ان چاروں میں بجا۔ لعنتی منحوس، وہ چاروں چیخے جبکہ گاڑی میں بیٹھا وہ شرارتی شخص قہقہا لگا گیا جبکہ لڑکھڑانے والا اس کو گھور کر رہ گیا۔ سیدھی طرح آنا، کیا تمہارے قانون میں منع ہے؟ کالی آنکھوں والے نے اس کو گھورا۔ ہاں ہاں، وہ بیو قانون میں نہیں لیکن خنان شاہ کے خون میں منع ہے، وہ قہقہا لگا کر بولا تو انہوں نے افسوس سے اس کو گھورا۔
ہائے جگر، روحان نے اس کو پکارا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگا۔ ہائے اللہ، میری بیوی کہاں ہے؟ اچانک اس کو یاد آیا تو گاڑی کی جانب بھاگا۔ سب نے افسوس سے سا ہلایا۔ آئی ایم ہیئر، دوسرا شخص مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگا۔ مسلسل 5 منٹ ہو گئے تھے ان کو، لیکن ان کے باس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ آپ سب بیویوں کے کیا کہنے، لاٹری لگ گئی آپ سب کی، اس شکل کے ساتھ آپ لوگوں کو اتنی معصوم بیویاں خوب مل گئی۔ تراب شرارت سے بولا تو وہ سب مسکرائیں، جبکہ باقی سب سر کھجا گئے۔ اس ہی پال دور سے ایک چمچماتی گاڑی بالکل آہستہ سے رینگ رینگ کر آ رہی تھی۔ اس کی سپیڈ دیکھتے سب نے دانت پیسے تھے۔ منحوس بغیر آدمی ایسے آ رہا ہے جیسے شادی اس کے یار کی نہیں اس کی ہے۔ درک کے کلس کر کہنے پر ہر کہکے گونجے۔ اگلے 3 منٹ میں وہ گاڑی ان کے قریب رکی۔ اندر سے اترنے والی شخصیت باروب تھی۔ وائٹ کاٹن کے ڈریس پر لائٹ براؤن چادر، خالص پٹھانوں کے سٹائل میں۔ سائم خان آ گیا۔ وہ وہیں سے چلایا تو درک نے اس کے منہ پر لعنت بھیجی اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ سخت خفا ہو گیا تھا۔ سب نے اس کو جاتے دیکھا۔ سائم کو دیکھا جو دوسری جانب کا دروازہ کھولے اندر بیٹھی شخصیت کی جانب ہاتھ بڑھا گیا تھا۔ سب کی نظریں ان پر جمی تھیں۔ بلڈ ریڈ کلر کی ساڑی جس کے بارڈر پر گولڈن تاروں نگینوں کا کام ہوا تھا پہنے، ہونٹوں پر سیم لپسٹک، نیل جیلی سی آنکھیں، ڈارک براؤن بال جو کرل ہوتے کمر پر آ رہے تھے، نازک گردن میں نازک سا نیکلس اور ڈائمنڈ کے ایئرنگ پہنے، وہ سب پر باری تھی۔ واؤ، ماشاءاللہ، ہائے اللہ جیسی آوازیں وہاں گونجی تھی۔ وہ سائم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیکھتے مسکرائی تھیں اور فدا اپنا تراب ہوا تھا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے قیامت لگ رہے تھے۔ وہ دونوں ان کے قریب آئے تو سب چونکے۔ سائم مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگا۔ مہک نے سلام کیا تو ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تراب اور روحان تو یکٹک اس کو دیکھ رہے تھے۔ کیسے ہو؟ سائم نے ارقم سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ سائم درک ناراض ہو گیا۔ فواد نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھے۔ اپنی اپنی بیویوں کا ہاتھ پکڑے وہ شہزادے چل رہے تھے۔ غضب ہے سائم لالا کی بیوی، تراب کی بات پر ڈینی نے اس کو گھورا۔ وہ دانت نکال کے جیسے ہی وہ سب اندر داخل ہوئے سب کی نظریں ان پر جمی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، چاروں طرف آوازیں گونجی۔ وہ سب اتنے زبردست استقبال پر کہکے لگا گئے۔ یہ کتنی پیاری ہیں، فلک نے مہک کو دیکھتے کہا تو چاہت نے بھی سر ہلایا۔ ماشاءاللہ، سب ہی بہت پیاری ہیں، بیبی نے ان کا ماتھا چوم کر کہا۔ سائم سٹیج پر چڑھا۔ گارڈ نکالو اسے، کون ہے یہ؟ درک کی بات پر سائم نے دلکش کہکا لگایا۔ ہرمشل اور رضالہ نے اس خوبرو شخص کو دیکھا۔ یار، آئی ایم سوری، وہ ایکچولی راستہ بند تھا، اس وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ سائم شرارت سے بولا۔ بیوی کے ساتھ تھا، اسی وجہ سے راستہ بند ہوگا، درک نے طنزیہ کہا تو سائم کان کھجا گیا۔ تیری اپنی بیوی ہے اس لیے یہ ترسنا بند کر دے۔ اس کی اگلی بات پر سائم دانت نکال گیا۔ سب نے مسکراہٹ دبائی۔ درک نے سب کو ان سے ملوایا۔ یہ سائم خان اور یہ ان کی بیگم مہک شاہ۔ وہ دونوں کا تعارف کرواتے ہوئے بولا۔ مشل نے مسکرا کر اس حسین لڑکی کو دیکھا۔ ماشاءاللہ، یہ بہت پیاری ہیں۔ حور کی بات پر وہ جیم پی۔ سائم نے مسکراتے ہوئے ان کو گفٹ پکڑائے۔ یہ فواد خان اور دواش شاہ۔ درک کی بات پر سب نے اس شرارتی شہزادی کو دلچسپی سے دیکھا۔ مبارک ہو بھائیو، آپ قید ہو گئے، وہ شرارت سے بولی تو سب ہنسے۔ ہاں ہاں ہاں، خیر مبارک، ارمحام نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ سردار خان اور اسما شاہ۔ وہ مسکرا کر ان کی جانب اشارہ کر گیا۔ یہ وجدان خان اور یہ ان کی پیاری بیوی الینا شاہ۔ درک کی بات پر دونوں مسکرائے۔ میں سنگل ہوں، یہ تو میری ستیلی بیوی ہے، وجدان شرارت سے بولا تو کہکوں کا ایک طوفان ادھر اٹھا۔ ستیلی ماں اور بیٹی تو سنا تھا، ستیلی بیوی پہلی بار سن رہے ہیں۔ یمحان کی بات پر اس نے دانت نکالے جبکہ علیشا نے اس کو گھوڑا۔ یہ ہیں ارسل شاہ اور یہ ان کی مسز حورین خان، یہ تو ان میں مل رہی ہیں۔ مشل نے سائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بہن ہو تو ان میں ہی ملوں گی نا، حورین مسکراتے ہوئے بولی تو سب مسکرائے۔ اکنان شاہ اور یہ میری بحث اس سے پہلے درک بات مکمل کرتا اکنان بات کاٹتے بولا تو سب نے کہکے لگائے۔ سلوش نے خون اشیم نظروں سے اس کو دیکھا۔ سوری، ہاں ہاں ہاں، وہ کہکا لگاتے بولا۔ حمزہ خان اینڈ نیہا خان۔ سب نے اس مغرور شہزادے کو دیکھا۔ مبارکباد، مبارکباد، مسکراتے ہوئے بولا۔ کئی دل اس کی حرکت پر دھکے۔ آپ کی اسمائل بہت پیاری ہے بھائی، فلک کھوئی کھوئی سی بولی تو سب دھیما سا مسکرائے۔ بھائی بول دیا، اس لیے تعریف برداشت کر لی، نیہا شرارت سے بولی تو سب ہنسے۔ لالا، آپ کی بیوی کتنی پیاری ہے، روحان سائم کے پاس آتے بولا تو سائم نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ قسم سے لالا، اگر یہ آپ کے جنگل میں نہ پھنسی ہوتی تو میں ان سے شادی کر لیتا۔ تراب کی بات پر سائم نے اس کو گھورا۔ مہک نے بے ساختہ مسکراہٹ دبائی۔ تجھ سے بڑی ہے، شرم کر۔ اکنان پیچھے سے آتے بولا۔ ہے پر لگتی تو نہیں نا، ویسے بھی ایج میٹر نہیں کرتی، وہ لاپرواہی سے بولا تو سب کے منہ کھلے۔ سالے ٹھڑکی، دور ہے میری بیوی سے، سائم جل کر بولا تو وہ کہکا لگا گیا۔ ہے مس، تراب نے جان بوجھ کر اس کے آگے ہاتھ کیا۔ مہک نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ سے ہاتھ ملایا۔ ہائے، تراب نعرہ لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگا۔ سائم بل کھا کر رہ گیا۔ آ جاؤ بیٹی اس طرف، انہوں نے مہک کو کہا تو وہ سر ہلاتے ان کے پیچھے چل دی۔ سائم نے ذرا سا منہ بنایا جس کو دیکھتا درک کا کہکا بلند ہوا۔
کچھ ہی دیر میں گانے چلنے لگے، سب نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چلے، دلہن نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو سائم نے سر ہلایا۔ دلہن نے صوفوں پر بیٹھی تھی جبکہ لڑکوں نے رقص شروع کیا تھا۔ تمام لائٹس آف تھی، صرف ڈانس اسٹیج پر سب لائٹس آن تھی، باقی پورا ہال اندھیرے میں تھا۔ ماحول بہت ہی زبردست تھا، عشق لبوں پہ، عشق دعا میں، جسم میں، روح میں۔ طراب برخنان اسٹیج پر انٹری مارتے دائیں بائیں ہوتے اسٹیپ لینے لگے۔ ان کے اسٹیپس پر تالیوں اور سیٹیوں کا شور گونجا۔ عشق رواں رواں، عشق رواں رواں، عشق نظر میں، عشق بشر میں، عکس میں، رقص میں، عشق نشان نشان نشان۔ ان دونوں کے پیچھے ہی روحان اور وجدان نے انٹری کی اور سرعت سے اسٹیپ کرنے لگے۔ اتنے میں ارسد شاہ اور حمزہ حیدر بھی ڈانس فلور پر چڑھتے دن کو اپنے انداز میں عیاں کرنے لگے۔ سب کی نظریں ان خوبرو شخصیات پر ٹکی تھی۔ میوزک: میری الفتوں میں، میری شدتوں میں، سجدوں میں تیرا ہی نور ہے، تیری بے خودی میں، تیری دلکشی میں، تیری بندگی میں دل چور ہے۔ ارقم نے ارحماں کے ساتھ اسٹیج پر قدم رکھا جبکہ بدن نے وسط سے اور سائم خان نے سامنے سے انٹری ماری۔ سائم کو دیکھتے سب زور و شور سے چیخے، ملنگ ملنگ میں تیرے لیے ہی ہوں ملنگ میں۔ وہ تینوں ابھی ڈانس کرنے ہی لگے تھے کہ سامنے سے سالار خان اور فواد خان نے انٹری ماری اور کھلی باہوں سے ارقم اور ارحام کے گلے لگے۔ اوہو، میں فلک سے آیا، تجھ کو جو پایا، ٹکرایا سب سے تیری چاہ میں۔ تو ہی ابتدا ہے، تو ہی انتہا ہے، جینا ہے تیری پناہ میں۔ ان کے ایک اسٹیپ لیتے ہی جمہان دورانی اور درک برلاس شاہ اسٹیج پر چڑھے اور سائم اور ارسد شاہ کے گلے لگے۔ ارحام اور جمہان کی دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ سائم اور درک نے مسکراتے ہوئے ان کی توجہ ڈانس کی جانب مبذول کرائی۔ ملنگ ملنگ میں تیرے ہی لیے ہوں ملنگ میں۔ اب لاگی لاگی مجھ کو تیری لگن لگن، جاگی جاگی من میں تیری اگن اگن۔ تیری دھن میں ہی اب عشق عشق ہے، ملنگ میرا دم ملنگ میرا دم ملنگ ملنگ، ملنگ ملنگ دم دم ملنگ ملنگ دم عشق میرا۔ اب تمام مداح حضرات اسٹیج پر آفر ڈال رہے تھے، تہلکہ مچاتے وہ سب اسٹیپ لے رہے تھے۔ خواتین بچیوں نے سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ان کو داد پیش کی، جس پر وہ سب شہزادے مسکرائے تھے۔ تم مرد نہیں ہو کیا؟ حسینہ کی بات پر ڈینی نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ سب مرد ڈانس کر رہے ہیں اور تم یہاں لیڈیز میں کھڑے ہو۔ حسینہ کی وضاحت پر ڈینی بدمزہ ہوا تو اوپن کو یہ بتایا کہ اوپن کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ وہ دانت پیستے بولا، میں پیچھے نہیں پڑی رہتی، تم خود دیکھو، خاندان کے سب مرد وہاں ہیں، وہاں تم جہاں ہو، یا تو تم مرد نہیں ہو یا پھر تمہیں ڈانس نہیں آتا۔ حسینہ کی بات پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تو چل، تیرے کو اوپن بتاتا ہے مرد ہے یا عورت۔ وہ دانت پیستے بولا تو حسینہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ چڑیل کہیں کی زبردستی ناگل ہو گئی، اوپن کے سر پر دماغ کا باؤ باؤ کر دیتی ہے۔ وہ بڑبڑا رہا تھا اور حسینہ ہنسی روکنے کے چکر میں سرخ ہو رہی تھی۔ جیا تیرے کو ہنسی آ رہی ہے؟ دانت اندر کر لے ورنہ ماں قسم توڑ دوں گا۔ وہ کچھ ہی زیادہ ہی تپ گیا تھا۔ حسینہ نے لب بینچ کر ہنسی روکی، بڑبڑاتا وہاں سے نکلا اور حسینہ کے حلق سے قہقہ آزاد ہوا۔ کھانا کھل چکا تھا۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو چاروں طرف پھیلتے لوگوں کی بھوک چمکا رہی تھی۔ دلہنیں اور دلہے اسٹیج پر ہی تھے جبکہ سائم وغیرہ خصوصی اسپیشل ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ والی ٹیبل پر ان کی بیویاں بیٹھی تھیں۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ مشکل ان کے حلق سے نوالے اتر رہے تھے۔ وجدان کو تیزی سے بکرے سے انصاف کرتے دیکھا۔ طراب کی زبان میں کھلجلی ہوئی، لالے تو ایسے غصے سے بکرے کا گوشت کھا رہا ہے جیسے بکرے کی ماں نے تیرے سینگ مارا ہو۔ طراب نے اس کے جلدی کھانے پر طنز کیا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ ابھری۔ حیدر نے نوالا چباتے وجدان کو دیکھا جو طراب کو گھور رہا تھا۔ طراب نے دانت نکالتے آہستگی سے نوالا توڑا۔ اور جانی تو ایسے کھا رہا ہے جیسے بکرے کی ماں نے تجھے دودھ پلایا ہو۔ وجدان نے اس کے آرام سے کھانے پر طنز کرتے بدلہ چکایا۔ قہقہوں کا ایک طوفان اس ٹیبل پر اٹھا۔ ارسد شاہ جو پانی پی رہا تھا، پالے کی صورت میں پانی اس کے منہ سے باہر نکلا۔ نوالا کھاتے حمزہ حیدر کو کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ طراب کا منہ دیکھنے والا تھا۔ ہاں ہاں اب بول نا، روحان نے اس کو چھیڑا۔ وہ ناک چڑھا کر کھانے میں مگن ہوا۔ سب نے ایک بار پھر قہقہ لگایا۔ اب کھائیں نا کچھ، فلک نے دعا کو کہا جو کچھ کھا نہیں رہی تھی۔ نہیں شکریہ، میں کھا چکی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ تو وہ مسکرا دے، اتنا کم کھاتی ہو جب ہی تم کمزور ہو بکری کی طرح۔ بیبے کی بات پر دعا کی آنکھیں پھیلی جبکہ باقی سب نے ہنسی دبائی۔ اچھے سے کھایا پیا کرو۔ بیبے کی بات پر وہ سر ہلا گئی۔ علیشا نے بنا لحاظ کے قہقہ لگایا۔ لگ گئی واٹ۔ اسما نے سرگوشی کی تو مہک اور حورین نے ہنسی چھپائی۔ خبیث عورت، تیرا جبارہ کیوں پھٹ رہا؟ دعا کے کہنے پر مہک کا منہ سرخ ہوا تھا۔ ہنسی دبانے کی کوشش میں تیرے عزت پر، علیشا ہنستے ہوئے بولی۔ تو دعا نے ٹیبل کے نیچے سے اس کے پاؤں پر ہیل ماری۔ اور تیری ماں کبھی
علیشہ چلا کر رہ گئی۔ باقی سب نے کہکے لگائے۔ درخت سب سے بے نیاز ہو کر اس کے منہ میں نوالا ڈال رہا تھا۔ اجالا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ درخت بے خود ہوتے اس کے ماتھے پر لب رکھے منحوس بغیر مجھے نہ گور کھانا ٹھونس لے۔ جمحان ارحمٰ کو گورتے بولا۔ حور نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ تیری بدصورت شکل دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ تجھے گورنے سے اچھا ہے میں کسی جانور کو گور لوں۔ ارحمٰ نے کہا پیچھے رہنا تھا۔ ارحمٰ مشعل نے دانت پیسے کھاؤ تم۔ ارحمٰ کی بات پر حور اور مشعل نے افسوس سے دونوں کو دیکھا۔ جیسا تو ہے نا بیٹا تجھے جانور بھی خود کو نہ دیکھنے دے۔ جمحان نوالا توڑتے بولا لیکن تو دیکھنے دے رہا ہے۔ ارحمٰ آنکھیں ٹپٹپاتے معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتے بولا۔ جمحان بلبلا کر رہ گیا۔ ارحمٰ کا وار زبردست تھا۔ زبان کے علاوہ ہاتھ پیر چلا لیا کر ملک سے کرپشن ختم نہ ہو جائے۔ جمحان نے نوالا چباتے کہا کرپشن کا آغاز تجھ سے ہے۔ تجھے ختم کروں گا تو کرپشن خود ختم ہو جائے گا۔ وہ بے نیازی سے بولا تو مشعل اور حور دونوں تڑپیں۔ بھائی ارحمٰ دونوں نے ناراضگی سے اس کو پکارا۔ ارحمٰ ٹھٹکا کیا ہوا تم دونوں کو؟ وہ لاپرواہی سے بولا ایسے تو نہ بھولے میرے بھیا کو با وہ میرے شوہر ہیں۔ دونوں ساتھ بولی تو ارحمٰ اور جمحان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی۔ اوکے ارحمٰ نے لب دبا کر کہا اور مشعل کے ہاتھ پر لب رکھے وہ جم پی جبکہ جمحان چل کر رہ گیا۔ درخت نے سب کو اگنور کرتے اپنی بیوی کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا۔ یہ زن مرید غلطی سے یہاں پیدا ہو گیا ہے۔ جمحان کی بات پر ارحمٰ نے کہکا لگایا۔ درخت نے دونوں کو گورا۔ چپ رہو سمجھے؟ درخت کی بات پر مسکرا کر رہ گئے۔ فجر اپنی جگہ سے اٹھی۔ ارقم کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا۔ آج وہ اس کو اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ دل مسلسل ضد کر رہا تھا کہ اقرار محبت کر دیا جائے لیکن انا تو آڑے آ رہی تھی۔ فجر نے فون نکالتے ٹائم دیکھا۔ فنکشن کا اینڈ تھا۔ فجر کو دروازے کے پیچھے سے کچھ سرسراتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس نے اس کی طرف دیکھا اس کا رنگ پھک ہوا۔ اس نے سر موڑتے ٹیبل کی جانب دیکھا جہاں ہنستے مسکراتے وہ لوگ کھڑے تھے۔ نہیں اس کے منہ سے سرگوشی نکلا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بھاگی۔ یکدم اس نے مڑ کر دیکھا۔ ارقم نے اس کے زرد چہرے کو دیکھتے اس کی جانب قدم بڑھائے لیکن یہ کیا؟ وہ رکا۔ آنکھیں پتھرائی۔ وہ اس کی اورنج قمیض کو سرخ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ فجر کے منہ سے تکلیف دہ چیخ نکلی۔ وہ لڑکھاتے ہوئے زمین بوس ہوئی۔ مس ایلف روحان دارا سب اس کی جانب بھاگے جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ پوری قمیض سرخ ہو چکی تھی۔ وہ شخص اپنا کام کر کے جا چکا تھا۔ فجر سلطان نے ٹیم ممبر ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ اپنی جان پر داؤ لگاتے اپنوں کی جان بچا گئی تھی۔ نہیں یہ کیا ہو گیا؟ سب چلائی سب سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ گن میں سلنسر ہونے کی وجہ سے فائر کی آواز نہیں گونجی تھی۔ وجدان خان باہر دیکھو اس کو۔ سائم چلایا۔ درخت بھاگتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اجالا نے خوف سے لبوں پر ہاتھ رکھتے اپنی چیخ روکی۔ بیبے نے بے ساختہ دل تھاما۔ جلدی کرو ہاسپٹل لے کر چلو۔ صلاح چیخا۔ ارقم کے قدموں میں حرکت ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ اس کو باہوں میں اٹھاتے باہر بھاگا۔ جہاں روحان گاڑی نکالے کھڑ رہے تھے۔ فواد تم سب لیڈیز کو لے جاؤ واپس۔ جمحان تم ان سب کو لے جاؤ۔ سائم کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ ان دونوں نے مل کر ڈری سہمی لیڈیز کو باہر نکالا۔ باس بھاگ گیا۔ وجدان پھولی سانسوں سے بولا تو درخت کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ ڈینی تیزی سے باہر نکلا۔ اس کو ہی اب کچھ کرنا تھا۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ فلک روتے ہوئے چاہت کے گلے لگی جو خود رو رہی تھی۔ جہاں کچھ دیر پہلے گانے چل رہے تھے اب وہاں خاموشی تھی آنسو تھے۔ ارحمٰ نے پوری جگہ کو سیل کر دیا تھا۔ جب تک ان کی انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوتی وہ جگہ واپس نہیں جاتی۔ سب ٹوٹ سے گئے تھے۔ ہائے میری بچی۔ بیبے کا دل پھٹنے لگا تھا۔ رابعہ بیگم نے ان کو سینے سے لگایا۔ حور کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تراب تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ارقم درخت کے ساتھ روحان اور حیدر اس گاڑی میں موجود تھے جبکہ پچھلی گاڑی میں سائم وجدان اور ارسل تھے جبکہ فواد خان اور سنان سب کو چھوڑنے گئے تھے۔ فجر نے تکلیف سے بند ہوتی آنکھیں بمشکل کھولی۔ باس اس کی پکار پر نم آنکھوں سے ارقم نے اس کو دیکھا۔ درخت نے تیزی سے اس کو دیکھا۔ فجر تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ تم میری بہن ہو نا؟ کوئی بہن اپنے بھائی کو کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ درخت اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ارقم کا دل کٹا۔ بھائی میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب کی سانول کا بدلہ میں نہیں چکا سکتی۔ وہ بمشکل بول رہی تھی۔ درخت نے منہ موڑتے اپنی آنکھیں رگڑی۔ ایسے نہیں کہتے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ فجر نے اس کو دیکھا۔ آنکھوں میں آنس لیے اس نے ارقم کی جانب دیکھا جو نم آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ارقم وہ دھیما سا بولی کہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں اٹھو چلو شاباش۔ وہ آنکھیں رگڑتے مضبوط لہجے میں بولا۔ روحان نے ہونٹ بھنچے اس کو دیکھا۔ فجر دھیما سا مسکرائی۔ گاڑی تیزی سے چل رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ اٹھایا۔ خون میں بڑا ہاتھ اس نے ارقم کے گال پر رکھا۔ وہ دنیا کی گواہ ہے فجر سلطان نے صرف ارقم عشق کیا ہے۔ وہ بولی تو ارقم نے گال پر موجود اس کے ہاتھ کو چوما۔ فجر نے اس کی جانب دیکھا۔ کانوں نے اظہار محبت سننا چاہا۔ اس کی جانب دیکھتے وہ مسکرائی۔ نہیں آنکھیں بند نہیں کرنا۔ ارقم خوف سے بولا۔ ایک پل کے لیے تراب کے ہاتھ لرزے اور گاڑی لڑکھائی۔ فجر نے ہچکی لی اور اس کی گردن سائیڈ پر لڑکی۔
فجر! ارقم کی دل دہلا دینے والی چیخ بلند ہوئی۔ درگ نے ضبط سے آنکھیں مینچی۔ روحان نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اپنے آنسو روکے۔ حیدر نے لب بینچتے درگ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تراب نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ آنکھیں سرخ ہوئیں۔ ان کو رکتے دیکھ کر پیچھے والی گاڑی بھی رکی۔ سب تیزی سے گاڑی سے اترے۔ صورتحال جانتے ہی وہ سب کچھ بینچ گئے۔ اٹھاؤ اس کو کہہ دو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اٹھاؤ اس کو۔ بگ باس اس کی آنکھیں کھلی ہیں۔ دیکھیں یہ سب کو دیکھ رہی ہے۔ ارقم اس کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ درگ نے سرخ ہوتی آنکھیں رگڑی۔ تراب تم اٹھاؤ نا اس کو، ابھی تو یہ ہنس رہی تھی، شادی میں یہ بہت خوش تھی۔ ارقم چلا رہا تھا۔ وہ اس کے اظہار کے لیے تڑپتی تھی اور وہ اس کو تڑپاتا رہتا تھا۔ وہ سچ کہتے تھے محبت کا روگ اس کو مار ڈالے گا۔ وہ مر گئی تھی۔ اس دوگلی دنیا کو وہ چھوڑ چکی تھی۔ تراب نے اس کی آنکھیں بند کرتے روحان کے سینے سے لگتے آنسو بہائے۔ سائم نے درگ کو سینے سے لگایا جبکہ ارقم کو حیدر نے سینے میں بینچا۔ بگ باس! ارقم رویا تھا۔ سنگ دل انسان آج رو رہا تھا۔ اس کا رونا بنتا تھا۔ دوسری بار وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ کاش وہ اس سے اظہار کر لیتا۔ یہ سوچیں اس کو مار رہی تھی۔ وہ زخمی ہو رہا تھا۔ سائم نے اس کی حالت دیکھتے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ پتہ نہیں بچی ٹھیک ہوگی یا نہیں، بے پریشانی سے بولی۔ سبھی پریشان تھے۔ ایسے کیسے کوئی گھس کر حملہ کر سکتا ہے؟ حسینہ غصے سے بولی۔ سب نے اس کو دیکھا۔ ڈینی کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں آپی، پلک نے کہا تو وہ سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھی۔ مسز حسینہ کدھر جا رہی ہیں آپ؟ ارمان نے سرد لہجے میں پوچھا۔ حسینہ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور مڑی۔ مشل کو دیکھتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ کمانڈر صاحب میں آپ کی بیوی نہیں جو آپ کا ہر سوال کا جواب دوں۔ حسینہ کے تلخ لہجے پر وہ لب بینچ گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا وہ سب اندر داخل ہوئے۔ ڈھیلے قدم تھکی چال ان کو بہت کچھ سمجھا گئی۔ پلک اور چاہت نے منہ پر ہاتھ رکھتے نفی میں سر ہلایا۔ شاہ جی! ازالہ بھاگ کر اس کے گلے لگی۔ درگ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا۔ آج تمہارا شاہ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے، وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ابھی تو فجر آپی ہمارے ساتھ تھی، وہ خوش تھیں۔ چاہت نفی میں سر ہلاتے مسلسل بول رہی تھی۔ حور نے روتے ہوئے رابعہ بیگم کا ہاتھ تھاما۔ وہ اس وقت دلہن کے لباس پہ ہی ملبوس تھی۔ ارقم نے آنسوؤں سے نم آنکھیں کھولی۔ دل ٹوٹنا بھی ایک نعمت ہے کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ سیکھتے ہیں کہ کون سی باتوں میں آپ کا اپنا تھا اور کون عمل میں۔ یہ درد شدید ہے، وقتی ہے، مگر اس کے بعد جو آنکھیں کھلتی ہیں وہ پھر زندگی بھر نہیں بند ہوتی، اور یہی ارقم ملک کے ساتھ ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی تھی زندگی بند ہونے کے لیے۔ وہ دھارے مار کر رو دیا۔ ایک بار پھر وہ محبت کو کھو چکا تھا۔ اس کا دکھ وہ سب ابھی سب سمجھ رہے تھے۔ درگ نے ہونٹ پینچ کر ضبط کیا۔ ارمان کی خود کی آنکھیں سرخ تھیں۔ ڈینی کدھر ہے؟ جمہان اس کے قریب آتا بولا۔ درگ نے نفی میں سر ہلایا۔ سب نے روتے ہوئے فجر کا معصوم چہرہ دیکھا۔ اس وقت اس کا چہرہ تکلیف سے پاک تھا۔ اس کے چہرے کا نور ان سب کو واضح نظر آ رہا تھا۔ فجر! سلطان ولد شاہ زیب سلطان، تاریخ پیدائش 14 مئی اور تاریخ وفات 18 اکتوبر۔ وہ غمگن سی لڑکی، ارقم ملک کی محبت میں پاگل، اپنوں کی ٹھکرائی ہوئی بیٹی، ارقم ملک کے خوابوں میں کھوئے رہنے والی۔ آہ مبارک ہو ارقم ملک! وہ اس کو اپنی محبت سے آزاد کر گئی تھی۔ وہ مر گئی تھی لیکن ارقم ملک کے دل میں ہمیشہ کے لیے محبت جگا گئی تھی۔ آہ ارقم ملک آہ! زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، ہم دونوں ہر مشکل کا سامنا مل کے کر لیں گے۔ کاش ارقم ملک یہ سمجھ پاتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ پورا ماحول سوگوار تھا۔ جانے والے کو بھلا کون روک سکتا تھا؟ فجر سلطان آنکھوں میں ڈیروں خواب سجائے مٹی تلے دفن ہو چکی تھی۔ جوان موت پر ہر آنکھ اشک بہار تھی۔ وہی اس کی ہمت پر سب نے اس کو سلیوٹ پیش کی تھی۔ تقریباً سب ہی تھکے ہوئے اور اداس تھے۔ سائم خان واپس جا چکا تھا۔ اس نے بھائیوں سے بڑھ کر ان سب کا ساتھ نبھایا تھا۔ روحان سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ تراب نے اس کے نزدیک بیٹھتے پوچھا۔ دونوں کی آنکھیں سرخ تھیں۔ یار تراب، مس ایف اب ہم میں نہیں رہی۔ ابھی تک یقین نہیں ہوتا وہ تو کسی کو اتنا ستاتی بھی نہیں تھی۔ روحان کی بات پر تراب نے گہری سانس لی۔ تو جانتا ہے ہاں، جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ تراب کی بات پر روحان نے آنکھیں بند کی۔ ارقم باز نے بہت غلط کیا ہے۔ کاش وہ ان سے ایک بار ہی اظہار محبت کر لیتے۔ ان کی آنکھوں میں حسرت تھی۔ روحان کی بات پر تراب نے لب بینچے اور اس کا کندھا تھپتھپایا۔ وہ رات کو بہت دیر سے گھر میں داخل ہوا اور بنا آواز ہلچل کے کمرے میں داخل ہوا تاکہ حسینہ کی نیند میں خلل نہ ہو۔ سارا دن وہ بھاگ دوڑ میں مگن تھا۔ فجر کا قاتل اس تک وہ پہنچ گیا تھا اور اس کو جہنم واصل بھی کرایا تھا۔ ان سب کے پیچھے میں بات تھی اور جو بات اس کو پتہ چلی وہ بہت ہی حیرت انگیز اور قیامت خیز تھی۔ وہ شدید الجھن میں تھا، اس وجہ سے وہ اس وقت حسینہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کو کچھ نظر نہیں آیا اور وہ ٹیبل سے ٹکرایا۔ ٹیبل پر رکھا کانچ کا گلاس زوردار آواز کے ساتھ چکنا چور ہوا۔ تیری ماں کی! وہ لب بینچ کا رہ گیا۔ حسینہ جو کچھ منٹ پہلے ہی سوئی تھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور لائٹ جلا کر ڈینی کو دیکھا جو اس کو جاگتے دیکھ کر اب زمین سے کانچ کے ٹکڑے اٹھا رہا تھا۔ مسٹر ڈینی شاہ، اتنی رات کو یہ آنے کا ٹائم ہے جس میں تمہیں پتہ ہے کہ گھر میں کیا کچھ ہو گیا ہے؟ حسینہ نے تلخ لہجے میں اس کو کہا۔ وہ چپ رہا اور
صوفے پر بیٹھے جوتے اتارنے لگا۔ کون سی محلے کی لڑکیاں اتارنے گئے تھے، وہ اس کو گھورتے بولی، لیکن وہ اب بھی خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ جب تو ایسے منہ سجا کے کیوں بیٹھے ہو، جانتے تھے نا گھر میں کیا ہو رہا ہے، پھر بھی غائب تھے۔ وہ اس کے قریب آتے وہ جھلایا، دیکھ تو جا یہاں سے، ابھی اپن کو تیرے سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، کیوں کیا ہوا، کسی لڑکی کے بھائی نے پیٹ دیا؟ وہ طنزیہ بولی تو وہ کلسا وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ جو کچھ اس کو پتہ چلا تھا وہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا، اور یہاں اس کو ہنسی آ رہی تھی۔ وہ جیسے پاگل سا ہوا، تیرے کو ایک بات سمجھ نہیں آتی، اپن کو بات نہیں کرنی تیرے سے، وہ غصے سے کہتے وہاں سے جانے کے لیے مڑا، لیکن حسینہ نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اپنے ہاتھ فنگر پر اس کی سخت پکڑ دیکھتے وہ بس اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ پرابلم کیا ہے تمہاری، وہ سنجیدگی سے بولی۔ روئی روئی سی آنکھیں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈینی نے اگلے ہی پل تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ وہ اس کا تاثرات دیکھ کر رہ گئی۔ تو ہے میری پرابلم، تو وہ چلایا تھا۔ حسینہ اس کے انداز پر سہمی، دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ پنوتی ہے تو اپن کی لائف کی پنوتی، جب سے آئی یہ جینا حرام کر دیا۔ اچھی خاصی لائف تھی، اپن کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، تو نے آ کر سب کی ایسی تیسی کر دی۔ وہ پھٹ پڑا تھا، اس کی آنکھیں پھیلی۔ ایسے کیوں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ وہ حلق میں اٹکتے آنسوؤں نیچے اتارتے بولی، کیوں کہ تیرے کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ اپن تھک گیا تیری چک چک سن کے، بندہ باہر سہتا ہے کہ سکون ملے گا، لیکن جب سے تو آئی زندگی میں سب ختم ہو گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے بول رہا تھا، اگر آنکھیں ملا کر بولتا تو شاید ایک لفظ بھی نہ کہہ پاتا۔ حسینہ نے دکھ سے اس کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ تو زبردستی اپن کے گلے کی مصیبت بن گئی ہے، جانتی بھی ہے کتنی مشکل سے تیرے کو جی رہا ہوں، یہی سوچ سوچ کے کہ ایک نہ ایک دن تو اپن کو چھوڑ جائے گی، لیکن تو جان ایف نہیں چھوڑ رہی۔ وہ بیزاری سے بول رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے قریب آئی اور اس کے کالر کو جھٹکا دیا۔ آئی ایم سوری ڈینی، میں اب تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی، زیادہ بولوں گی بھی نہیں، پلیز مجھ سے ایسے بات مت کرو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے نم لہجے میں بولی تو وہ سٹک ہوا۔ اس کو لگا تھا وہ اس سے لڑے گی، غصہ ہوگی، لیکن وہ تو رو رہی تھی۔ لیکن کیوں، اس کا جواب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ڈینی نے وہ مشکل خود کو اس سے چھڑوایا اور وہ اس کو گلے لگا بیٹھتا۔ تو کچھ کرنا چاہتی ہے تو ایک کام کر، اپنا سامان اٹھا اور چلی جا جہاں سے، اس گھر سے، اپن کی زندگی سے جا۔ وہ بے رخائی سے بولا تو وہ اس کو دیکھنے لگی۔ میں نے کیا کیا ہے جو تم اس طرح اچانک؟ وہ حیران سے بولی، اچانک نہیں، پہلے دن سے ہی اپن کو تیرے ساتھ نہیں رہنے کا بس مجبوراً سہ رہا تھا کہ تیرا دل ٹوٹا ہے، تیرا دکھ ختم ہو، لیکن تیرے دکھ کے چکر میں اپن کو روگ لگتا جا رہا ہے۔ اس نے حسینہ کی آنکھوں میں دیکھتے بے بسی سے کہا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، لیکن جو وہ اس کو باور کروانا چاہ رہا تھا وہ سچ نہیں تھا کہ جا تو چلی جا اپنے باپ کے گھر، وہی تیری عیاشیاں افورڈ کر سکتا ہے، اپن نہیں جھیل سکتا تیرے کو، وہی جھیل سکتا ہے تیرے کو، جا۔ وہ سختی سے ہاتھ جوڑتا بولا۔ حسینہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ میرا باپ ادھر ہوتا تو حسینہ لاشاری کبھی اتنی بے بس نہیں ہوتی۔ وہ زخمی لہجے میں بولی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی ڈینی تھا جو اس کو رونے نہیں دیتا تھا، اب کیسے اتنے بے رحم ہو گیا تھا۔ حسینہ کے لفظوں پر ڈینی نے لب بھینچے اور تیزی سے باہر نکلا۔ حسینہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جیسے آج جنازہ فجر سلطان کا نہیں اس کا نکلا ہو۔ اچانک سے وہ خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا ہوا میری کرسٹل ڈور کو؟ درک نے زالہ کو دیکھتے پوچھا۔ وہ فجر آپی وہ بہت اچھی تھی، وہ بھی ماما بابا کی طرح چھوڑ گئی، وہ رونے لگی۔ درک نے ضبط سے اس کو سینے سے لگایا۔ صبر میری جان، صبر، جانتی ہو نا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ اس کے بال سہلاتے بولا، ہم سب رب کی امانت، ایک نہ ایک دن سب نے جانا ہے۔ وہ نرمی سے اس کو سمجھا رہا تھا، لیکن وہ سب سے اچھی تھی، وہ مجھ سے بہت زیادہ باتیں کرتی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں سے بولی۔ درک نے اس کی آنکھوں کو چوما۔ رونے سے بہتر ہے آپ اللہ پاک سے ان کے لیے دعا کریں، ان کو خوشی ہوگی، ایسے روگی تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی، میرا بچہ روتے نہیں ہیں۔ وہ اس کی آنکھیں صاف کرتے بولا تو اس نے معصومیت سے سر ہلایا۔ درک نے اس کو سینے میں بھینچا اور سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ جاری ہے۔